آدتیہ بھائی آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. جی میری فیملی کافی پریکٹسنگ ہے اور تھوڑا سا ایکسٹریم قسم کی بھی ہے جب ہندوازم پہ بات آتی ہے تو. آپ پوجا وغیرہ کرتے تھے, کچھ جی عبادت کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ مل کے؟ جی مطلب کہ جب میں زیادہ جیسے کہ 15 سے 16 کی ایج میری رہی ہوگی تب تک میں کرتا تھا. میں کہ جتنی بھی پوجا ووجا گھر میں ہوتی تھی, اور ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ ایک ہمارے یہاں ایک فکسڈ پنڈت جی تھے, وہ مطلب کہ آتے ہی رہتے تھے. وہ کچھ بھی ہو, کچھ شادی ہونی ہے تو وہ بھی آ رہے ہیں, کوئی گھر میں جادو ٹونا کرنا ہو تو بھی آ رہے ہیں. مطلب ہوتا ہے نا, کچھ کلیش ہو گیا تو پوجا کروا دو, کچھ ہو رہا ہے یگ کروا دو, بچے کی پڑھائی میں من نہیں لگ رہا ہے, کسی کا کچھ ہو رہا ہے. تو ہماری جوائنٹ فیملی تھی, تو ایک پنڈت جی ہمارے ایک فکس پنڈت جی تھے, تو وہ آتے ہی رہتے تھے ہمارے گھر پہ. تو کافی زیادہ گھر میں سب مانتے تھے, اور پوجا ووجا تو ہوتی رہتی تھی. ایون یہ سب جو نورات وغیرہ ہوتا ہے, یہ سب پوجا, اس میں آرگنائزر رہتے تھے ہمارے گھر والے, بڑے بڑے استر پہ, ان کی کافی ڈونیشن دیتے تھے اس میں ہماری فیملی, اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے, بینر لگتے تھے ہماری فیملی کے اس میں. تو کافی, یعنی آپ کے گھر میں پوجا اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھیں؟ جی بولے کہ بڑے اسکیل پہ چلتی تھی. بڑے اسکیل پہ, اچھا. یعنی برہمن, آبویسلی برہمن فیملی سے ہیں نا آپ؟ نہیں میں چھتری ہوں. اچھا چھتری ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک جی ہے. اچھا, تو آپ جس طرح بتا رہے ہیں بڑی چندر ونشی, ٹھیک ہے, آپ اتنے پریکٹسنگ تھے, اتنی آپ بتا رہے ہیں فیملی کے حوالے سے, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف کیسے آپ آئے, کون آپ کو لے کے کون آیا؟ آپ نے تھوڑا سا جی بتایا ایسا تھا. ہوا کہ جی ہاں مطلب کہ وہی میں نے کہا کہ وہی 15-16 کی ایج تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا لائف میں, کہ پریکٹسنگ تھا گھر میں جو ہوتا سب, ان کو اتنا سمجھ نہیں تھی کہ کیا, مطلب کہ سب طرف جو ہو رہا تھا اس میں جا رہا تھا, مطلب کہ جو گھر والے کر رہے تھے وہ میں بھی کر رہا تھا, اور بڑھ چڑھ کے اس میں پارٹیسپیشن کرتا تھا. پھر دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ پھر مجھے چیزیں غلط لگنا اسٹارٹ ہو گئی, مطلب کہ لگتی تھی پہلے بھی, لیکن میں کوشچن نہیں کرتا تھا پہلے کبھی. پھر بعد میں نے کوشچن کرنا اسٹارٹ کیے کہ ہم لوگ اس کو کیوں پوچھتے ہیں, مطلب کہ پہلے میں ذاکر نائک کی ویڈیوز دیکھتا تھا بہت پہلے, بہت ارلی اسٹیج میں, تو پھر میں کوشچن کرتا تھا, تو جو کوشچنس کے آنسر مجھے سیٹسفیکٹری نہیں ملتے تھے تو پھر میرا دماغ ہو جاتا تھا خراب. میں نے کہا مطلب کچھ گڑبڑ ہے, تبھی لوگ آنسر دے نہیں پا رہے ہیں, تو آنسر دے دیں سب لوگ اور ہماری کنفیوژن دور ہو جائے. کیوں اتنا مطلب کہ پرابلم میں ہم لوگ رہے ہیں, یہ اینٹا پتھر جو بھی پوج رہے ہو بنا کے, پیڑ کو پوجنا اور جانوروں کو پوجنا کیوں ہے بھائی ایسا. اور اتنا مسئلہ یہ تھا کہ اتنا کنفیوز تھا نا, کس گاڈ کو پوجیں کس گاڈ کو نہ پوجیں. رام کو پوجیں, ہنومان کو پوجیں, شیو کو پوجیں, وشنو کو پوجیں, ماتا کو پوجیں, درگا کو پوجیں, کس کو پوجیں. یہ ایک سسٹم یہ تھا, تو یہ بڑی کنفیوژن رہتی تھی. اور کسی چیز کا کوئی ایک فکسڈ پاتھ نہیں تھا, مطلب کہ کچھ کرو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. پوجا کرنی گھر پہ کرو, مندر جانا ہے مندر جاؤ, ڈھول بجانا ہے ڈھول بجاؤ, نہ بجانا ہے نہ بجاؤ, مطلب کہ کچھ بھی نہیں. یعنی لیکن کوئی فکس بات, آپ کو یونیفائڈ نہیں یونیفیکیشن تھا, نظر نہیں آتی تھی. ہاں, یونیفیکیشن نظر نہیں آتی تھی. آدتیہ بھائی آپ کو پتا ہے مزے کی بات کہ قرآن میں اسی نیچرل جو ایک انسان کی اپیل ہے, یا انسان کی سوچ ہے, یا اس کی سائیکالوجی ہے, اس کو اپیل کیا گیا. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 2 غلام ہیں, 2 سلیوز ہیں, ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ ایک وہ سلیو کہ جس کے ملٹیپل آقا ہیں, اس کے آنرز ہیں, اور ایک وہ سلیو کہ جس کا ایک ہی آنر ہے. کہ جس کے ملٹیپل آنرز ہوں گے, وہ ایک کہے گا میری پوجا کرو, ایک کہے گا میرا سر دبا دو, ایک کہے گا مجھے پانی لا دو, ایک کہے گا مجھے کھانا کھلا دو. جس کا ایک آنر ہوگا اس کو پتا ہوگا, وہ سٹیبل ہوگا کہ میں نے کس کی پوجا کرنی ہے, کس کی خدمت کرنی ہے, فوکس کرنا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑی کنفیوژن تھی, یہ قرآن میں ایک بڑی مثال سے سمجھایا گیا ہمیں. جی ہاں کنفیوژن بھی تھی, پلس جب میں مورتیاں دیکھتا تھا, فوٹوز دیکھتا, میں نے کہا یہ ایسے کیسے دکھ سکتے ہیں, کس نے دیکھا ہے. میں سے پوچھتا تھا, بولے نہیں دیکھا نہیں ہے, یہ بس ایسے ہی اپنے من سے بناتے ہیں لوگ ایسے. میں نے کہا تو ایسے ہی کیسے ہوں گے, مطلب کہ یہ بھی تو کریکٹ نہیں ہے, مطلب کہ ایسا دکھتے بھی کیسے ہوں گے. تو مطلب کہ سب چھوٹے چھوٹے کر کے کوشچنس کا جب انبار لگ گیا دماغ میں اور کنفیوژن بڑھ گئی, تو پھر میں نے پریکٹسنگ تو چھوڑ دیا, میں پوجا ووجا میں بیٹھتا نہیں تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر کالج میں چلا گیا, انجینئرنگ اسٹارٹ ہو گئی میری. جب فرسٹ ایئر میں آیا تو ایک دوست بن گیا تھا, وہ میں نے بتایا تھا آپ کو, عامر کر جی جی کے. جی وہ جی پھر ہم لوگ روم تھا, اب وہ ایسا تھا کہ وہ مسلم تو تھا لیکن بائی نیم تھا وہ, مطلب کہ پریکٹسنگ ایسا کچھ نہیں تھا. پھر دوستی بڑی, پھر ایک ہوتا ہے نا ایک فریڈم ملی گھر سے باہر نکلنے کی, جو ایک فریڈم ہوتی ہے ہاسٹل میں رہنے کی, آپ سمجھ ہی سکتے ہیں, جو گھر پہ نہیں مل پاتی ہے عموماً لڑکوں کو. تو پھر باہر گئے, تو پھر ہم لوگ پھر باہر, مطلب کہ ایک عیاشی بھرا جیون جسے کہہ سکتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوا, جس میں ہر طرح کی غلط چیزیں ہم لوگ نے کی. نہ کہ ہر طریقے کے الکوہول ہو, اسموکنگ ہو, گرل فرینڈس ہوں, ریلیشن شپس ہوں, گھومنا پھرنا ہو, مطلب کہ جو غلط ہوتا ہے, اتنا غلط ہو سکتا ہے, وہ ساری غلط چیزیں تھیں ان شارٹ.
لانگ اسٹوری شارٹ ساری غلط چیز جو جو آج امیجن کر سکتے ہیں سب کچھ تھا اس میں. بالکل بالکل پھر بالکل. یہ اس کی ہوا وجہ کہ یہ بنی نا جتیا بھائی کہ یعنی اس کا مطلب ہے میں سوری میں بیچ میں سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ پبلک بھی ریلیٹ کر سکے چیزوں کو, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہندو جو آپ کی سچویشن سے گزر رہا ہو ابھی اس کو بھی پتا چلے. یعنی جب آپ نے ہندوازم کے سوالات کھڑے ہوئے اور آپ شک اور شبہ میں ترک استعمال کیا آپ نے, تو آپ نے پریکٹس سب سے پہلے پریکٹس چھوڑی کیونکہ آپ کو پریکٹس میں ہی سوال تھا, تو آپ نے پریکٹس چھوڑی. آلموسٹ ایتھسٹ ہو گیا مطلب کہ میں نے کہا کہ گاڈ تو نہیں ہو سکتا, اس طرح کا تو نہیں ہو سکتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں. تو میں آلموسٹ ایسے میں پریکٹسنگ تو تھا نہیں, اور پھر جب پریکٹسنگ نہیں تھا تو پھر یہ غلط چیزوں میں انوالو ہو گیا. اور میرا پارٹنر جو تھا وہ ہم دونوں کا ایسا گروپ بن گیا کہ ہم لوگ ہر جگہ ساتھ جانا, ہر جگہ کے وہ سب کرنا. تو یہ سب چلتا رہا قریب 1 سال تک, ایسی چیزیں چلی 1-1.5 سال آپ سمجھ لیں, فرسٹ ایئر سے تھوڑا سیکنڈ ایئر کے 1 سیمسٹر تک چلی. پھر کیا ہوا کہ جب چھٹیاں ہوئی نا تو وہ بندہ جو تھا وہ وہی تبلیغی جماعت ایک ہوتی تھی آپ میں, وہ کس طرح جڑ گیا اس میں, مجھے نہیں پتا کیسے جڑا, وہ جڑ گیا. اور وہ جب 2 مہینے کی سمر ویکیشنز کے بعد مجھ سے ملا تو پورا ایک چینج پرسنالٹی اس میں میں نے دیکھی. مطلب کہ پھر میں نے اس سے بولا کہ چلتے ہیں باہر گھومنے, جب بھی مجھ سے بولا موویز دیکھتے ہیں, کوئی نہیں آ رہی ہے چل, نہیں جانا, چلتے ہیں بیئر پیتے ہیں, نہیں پینا, سگریٹ نہیں پینا, بریک اپ کیوں کر لیا نہیں بتانا. مطلب کہ وہ سب کچھ ایسا کر رہا تھا جو چیز ایک دم اپوزٹ ہو گئی تھی. تو پرابلم یہ ہو گئی کہ پہلے تو میں اس کو سمجھاتا تھا کہ ہاں یار چھوڑ یہ سب, مطلب کہ مجھے لگا بخار ہے ابھی اتر جائے کچھ دن میں, اس کو سب نیا بننے کا جو ہے شوق جو چڑھا ہوتا ہے نا, تھوڑا فیشن ہوتا ہے نا, تھوڑا آتا ہے, سوئنگ آتا ہے موڈ میں. ہاں ٹھیک. بی ایڈ بھی بڑھا لی, پھر جیسا ہوتا ہے بی ایڈ بڑھا لی, پھر نماز بھی پڑھنے لگا. وہ برابر میں پڑھتا تھا, وہ روم میں ہی پڑھتا تھا, مسجد وغیرہ نہیں تھی ہمارے ہاسٹل کے پاس, تو روم میں پڑھتا تھا وہ. تو پھر میوزک نہیں بجانے دیتا تھا, پہلے ہم لوگ بہت میوزک بجاتے تھے, بڑے بڑے اسپیکر رکھ کے بجاتے تھے, تو پھر انہیں دقت ہوگی. پھر مجھے میں نے کہا کہ یار یا تو بدل رہا یا تو روم چینج کر, مطلب کہ یہ ہو گیا کیونکہ فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا نا. یا تو بدل جا یا تو روم چینج کر, کیونکہ دونوں کی پرسنالٹی اب میچ نہیں ہو رہی ہے اس سب چیزوں میں. تو اب بہت اچھے سے اس نے بولا کہ بھائی روم چینج کر لے, میں تو نہیں بدل سکتا, میں تو میرا ہو گیا بس. ہم نے کہا ٹھیک ہے روم چینج کرتے. پھر میں نے روم چینج کر لیا اس کے ساتھ, اور پھر میری وہی لائف اسٹائل جیسی چل رہی تھی ویسی چلتی رہی. پھر کچھ سمے بیتا, 7 سے 8 مہینے 9 مہینے ایسے ہی میں اس سے ملتا رہتا تھا. ہماری بیچ الگ تھا, مطلب کہ ہماری اسٹریم الگ تھی, وہ دوسرے برانچ میں تھا, میں دوسری برانچ میں تھا, ہمارا روم الگ سیم تھا. تو کینٹین میں ملاقات ہو جاتی تھی کبھی, اور گراؤنڈ وغیرہ میں اور آڈیٹوریم میں ایسے ملتے رہتے تھے ہم لوگ. ہاسٹل میں تو گھومتے ہی رہتے تھے, تو مل ہی جاتے تھے. تو وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتا رہتا تھا. تو پھر میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا یار کچھ ایسا کرا جائے کہ واپس آ جائے, کیونکہ اب دوستی تو اچھی تھی ہی, تو میں اس کو واپس لانا چاہتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میں اس کو واپس لانا چاہتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو واپس لانے کا کیا طریقہ ہے, کہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام میں کمیاں نکالتے ہیں, تو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ کمیاں ہیں اسلام میں, اس کو میں دکھاؤں گا بیڈ سائڈ آف اسلام, تو یہ چھوڑ دے گا, اور یہ واپس جیسا میرا جیسا ہے ویسے بن جائے گا. یہ میرا مطلب کہ یہ انٹینشن میں نے یہی تھا. جو یہ سب کے بیچ میں مجھے یہ رہتا تھا کہ مجھے ایک بے چینی میری اسٹارٹ ہو گئی تھی کافی ٹائم پہلے ہی, جو ایک ہوتا ہے نا بے سکونی جسے کہتے ہیں, یا ایک طریقے کا رات میں جب سونے جاؤ, مطلب کہ دن بھر آپ گھوم رہے ہو, پھر رہے ہو, پارٹیز کر رہے ہو, گرل فرینڈ بھی ساتھ ہے, مطلب کہ پیسے کی کوئی کمی بھی نہیں تھی, گھر سے کافی اسٹرانگ تھے ہم لوگ فائنینشلی بھی, تو کبھی کوئی دقت رہی نہیں, بائک مانگو تو کار مل جاتی تھی. تو ایسا رہا کہ لیکن پھر بھی یہ رہتا تھا کہ یار جو ایک پیس ہوتا ہے نا, پیس آف مائنڈ جسے کہتے ہیں, وہ نہیں مل رہا تھا. وہ رات میں جب سونے لگو تو پھر خیال آتا تھا یار جو کر رہے ہیں صحیح ہے, کیونکہ میں جب عامر کو دیکھتا تھا نا تو وہ بہت زیادہ ایک پیس لگتا تھا مجھے اس کے اندر دیکھ کے, اس کے چہرے سے, اس کی باتوں سے, اس کے ہاؤ بھاؤ سے, بہت ایک پرسکون جسے کہتے ہیں اس طرح کا وہ انسان لگتا تھا مجھے. لیکن جب وہ چینج ہوا, اس سے پہلے تو وہ میرے جیسا تھا. تو میں نے کہا یار یہ سب چھوڑنے کے بعد بھی بڑا ریلیکس رہتا ہے, اور میں سب کچھ کر رہا ہوں پھر بھی میں بڑا ان پیسفل سا رہتا ہوں رات بھر. یہ سب کرنے کے بعد مطلب چھوڑنے کے بعد یہ سے پیس ہے, اور مجھے کرنے کے بعد یہ سب پیس نہیں ہے. مطلب کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ جو ایسی لائف جی رہا ہے وہ تو بہت سفوکیٹنگ لائف ہے, ویسے تو میں مر جاؤں گا اس طریقے سے اگر رہوں گا. تو میں لڑکیوں سے بات نہیں کروں گا, اور گھوموں گا نہیں, بیئر نہیں پیوں گا, تو میں تو مر جاؤں گا, مووی بھی نہیں دیکھوں گا. تو اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا, اور یہ بہت زیادہ پیس میں ہے. تو پھر میں اس سے پوچھتا بھی رہتا تھا یار یہ تو اتنا سکون میں کیسے رہتا ہے, مطلب کہ جب ہم لوگ کبھی رات میں سکون سے بیٹھتے تھے کبھی بھی, تو بولتا تھا کہ بھائی اب اسلام میں بہت سکون ہے, نماز سے بہت سکون ملتا ہے, مجھے قرآن پڑھتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے. مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس کے بارے میں, بس وہ ایسے بتاتا تھا. میں نے کہا اچھا ایسا ہے کچھ ہے. تو اس نے مجھ سے یہ بولا تھا کہ تو ایک بار ایسا کرنا عادت کہ تو اس کو ریسرچ کر, تو اسلام کو پڑھ, میں تجھے ویڈیو دے دوں گا, لنک دے دوں گا, تو ایک بار دیکھ, تو ایک بار دیکھ تجھے ٹھیک لگے, نیوٹرل ہو کے دیکھ, تجھے ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آئے, کچھ اسلام کی خوبیاں تجھے دکھیں, تو شاید تیری لائف میں آ جائے. تو میں نے اسے لائٹلی کہہ دی ہاں چل ٹھیک ہے دیکھ لوں گا. اس نے مجھے یہ کہا, اور میرا دماغ میں چل رہا تھا کہ نہیں
اس کو واپس لانا ہے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میری جو بے سکونی ہے وہ اس کے جانے کی وجہ سے ہو گئی, کیونکہ ہماری کمپیٹیبلٹی بہت اچھی تھی, اور اس کے جانے کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ میری جو ٹینشن ہے وہ اس کی وجہ سے ہے, اور کوئی بات نہیں, یہ واپس آ جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. کہ ہم لوگ کی بڑھیا سب کچھ چل رہا تھا. تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا ریسرچ کرنا, پھر میں نے موٹو بنایا کہ ایسا ہے, اسلام پہ ریسرچ کریں گے, اس میں کمیاں نکالیں گے اور اس کو واپس لائیں گے, بس یہ سمپل موٹو سے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا, تو پھر میں نے پہلے تو یوتھ کلب کو دیکھا, جو پاکستان کا ہی ایک چینل ہے, راجا سر کو میں نے سنا. پھر دھیرے دھیرے پھر اور ڈیپ میں گیا, تو پھر ادھر چلا گیا تھا میں یو کے کی طرف, جو ہیں محمد حجاب وغیرہ اور علی دعویٰ, ان سب کو دیکھتا تھا. پھر میں سبیل احمد تھے ان کو دیکھا, پھر یاسر ندیم کو دیکھا, آپ کو تو ابھی کچھ دن ہوا اسٹارٹ ہوا دیکھے. تو پھر ان سب کو دیکھا نا, تو پھر میں کوشچنس ڈالنے لگا کہ گاڈ, کنسیپٹ آف گاڈ ان اسلام, یہ پھر ایک کے بعد ایک کوشچن میں نوٹ کر لیتا تھا. پھر میں سب کو دیکھتا تھا, پھر میں جو نان مسلم ہیں یا جو اعتراض کرتے تھے ان کے کوشچن دیکھتا تھا, پھر میں اس کے آنسر ڈھونڈتا تھا نیٹ پہ. پھر میں ایسے کرتے 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 ایک لمبا سلسلہ چلا, ڈاؤن فال, اپس اینڈ ڈاؤنس, لیکن کوشچن آنسر, کوشچن آنسر, کوشچن آنسر. اور دقت یہ تھی کہ میں کہیں بھی صحیح نہیں ہو پا رہا تھا, میں فیل ہو رہا تھا, کچھ غلطی نکلتی نہیں تھی. میں نے کہا کروں کیا یار, غلطیاں تو آ نہیں رہی اسلام میں, کچھ اتنا اسٹرانگ کانسیپٹ ہے اور کچھ بھی لوپ ہول نہیں ہے. اور تب جو ہے دھیرے دھیرے جب لوپ ہول ملنے نہیں, تو اب پھر دقت یہ ہوگی کہ دل میرا جو ہے اسلام کی طرف جانے لگا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا کب, وہ دھیرے دھیرے اندر ہی اندر وہ جانے لگا. لیکن میں ایسا کچھ سوچ نہیں رہا تھا, میں بس پڑھ رہا تھا, مجھے لگتا تھا یار اسلام میں باتیں کچھ, اور ایسا کچھ میں نے کبھی لائف میں سوچا بھی نہیں اور کیا بھی نہیں, تو مطلب یار میں تو بہت غلط انسان ہوں, اس طرح کی لائف میری چلتی رہے گی, میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا یار. تو پھر میں نے عامر سے ملا, پھر میں نے پوچھا یار میں نے اسلام کو کافی پڑھ لیا یار, لیکن اور مجھے اب ٹینشن ہونے لگی یار, بات تو صحیح ہے لیکن اب یار گھر والے تو مانیں گے نہیں اگر میں جاتا بھی تو پھر اس نے بولا یار, پھر اس نے کافی سمجھا, ایک دو لوگوں سے اور ملوایا مجھے, پھر انہوں نے مجھے کافی کچھ اسلام کے بارے میں بتایا, بیٹھا کے بتایا. ایک بار جماعت کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے بتایا مجھے, کچھ سمجھایا اس طریقے سے. تو پھر دھیرے دھیرے بات دل میں اترنے اسٹارٹ ہو گئی. اب سب سے ہارڈ فیز آتا ہے کنورٹ والا. اب حقیقت سامنے ہے, اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے, اب میں فیل ہو چکا اپنے مشن میں, اور جو ٹروتھ تھا وہ 100% ایک دم کرسٹل کلیئر ہو چکا تھا میرے دماغ, کوئی بھی مجھے کنفیوژن تھی نہیں, مطلب اسلام کو لے کے. اب پرابلم تھی کنورٹ ہونے کی, کیونکہ ایک فیملی کا جو پریشر کریٹ ہو رہا تھا پہ گھر میں. دھیرے دھیرے میں جب بھی جاؤں گھر, تھوڑا شوشہ چھوڑ دوں کہ ممی سوچ رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے, فائدہ ہے, مسلمانوں کو دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں, لیکن دھیرے دھیرے سمجھاتا تھا, لیکن وہ مشن تھوڑا چل نہیں رہا تھا, کامیاب نہیں پا رہا تھا, گھر والے سمجھ نہیں رہے تھے, وہ سمجھ نہیں رہے تھے, اور میری کنفیوژن تھی. اب پرابلم یہ کہ آپ کو پتہ یہ سچ ہے, اور آپ کو پتہ یہ سچ ہے, اور یہ آپ کے پاس ہے نہیں. اب مجھے ٹینشن ہو گئی تھی کہ یار اگر میری لائف میں کچھ ہو گیا, کیونکہ ہوا کیا نا کہ ریسنٹلی ہمارے ہاسٹل میں ایک لڑکی کی ڈیتھ بھی ہو گئی, ڈینگو ہوا اسے, وہ ایکسپائر کر گیا, وہ ہماری ایج گروپ کا. تو میں نے کہا یار دیکھو ڈیتھ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, ڈینگو ہو رہا ہے, کسی کو کورونا ہو رہا ہے, کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اور یہ چل رہا تھا سلسلہ, یہ قریب آپ سمجھ لیجیے کورونا کے ہی ٹائم میں, جب لاک ڈاؤن وغیرہ لگے تھے, تب یہ سب میں کرتا رہتا تھا, ٹائم بہت رہتا تھا میرے پاس فری, تو یہ سب کر رہا تھا. تو جب چیزیں پتہ لگ گئی, اب کنورٹ ہونے کا ٹائم آیا, تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ کیسے بس کرتا رہا ایسے ہی دھیرے دھیرے, آج کروں گا کل کروں گا. اب سمجھاتا تھا, گھر میں نہیں مانتے تھے, کوئی نہیں مان رہا تھا. پھر میں نے جو ہے کوئی ویڈیو تھی میں نے دیکھا, پھر زید پٹیل کا ویڈیو دیکھا, لیکن یہ تو کنفرم تھا کہ مجھے لینا ہے, لیکن یہ ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا میں, اور اس کا صرف ایک ریزن تھا فیملی, اور کوئی ریزن نہیں تھا. کیونکہ میں نے چیزیں تو ساری چھوڑ دی تھی, غلط چیزیں میں نے ساری چھوڑ دی تھی, جو بھی میں کرتا تھا پہلے, جو بھی غلط کام, چاہے وہ سگریٹ ہو, چاہے شراب ہو, بیئر ہو, چاہے گرل فرینڈس ہوں, افیئرس ہوں, میرے چیزیں آلموسٹ ختم ہی کر دی تھی دھیرے دھیرے کر کے. اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اسلام ایکسیپٹ کرنا تھا. پھر ہوا کہ ایک دن میں نے اپنا سوچ لیا, ایک دن مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی تھی, بہت رویا میں, 2-3 دن تک ایسے ہی ہوا میرے ساتھ, بہت روتا تھا رات میں, یار کرنا ہے کچھ تو کرنا ہے. لیکن رات میں سوتا ہی تھا, صبح ہو جاتی تھی ایسے ہی, رات بھر جاگتے تھے, صبح 4 بجے 5 بجے کار نکالتا تھا اور چلا جاتا تھا. گھر والے ہی پریشان, یہ 4 بجے کون جاتا ہے صبح. میں نے کہا میں چائے پینے جا رہا ہوں باہر, میں چائے پینے جا رہا ہوں, چائے پینے جاؤں, سگریٹ وگریٹ پیوں وہاں پہ, ایسے ہی وہ بے چینی, اب بے چینی ختم ہی نہ ہو. تو پھر ایسے ہی رات بھر دن بھر کٹا رہنے لگا, تھوڑا انٹروورٹ ٹائپ کا بھی ہو گیا, بات نہیں کرتا تھا کسی سے زیادہ. تو یہ سب چیزیں چلتی رہی. پھر ایٹ لاسٹ آگے چیزوں کو میں نے
بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے اب ماں باپ ناراض رہیں گے کچھ دن تک رہیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. پھر میں نے کہا اسلام تو آنا چاہیے لائف میں، نہیں تو کہ یہ اینڈ ہو گیا تو پھر اس کا رزلٹ تو پھر واپس ایگزام ہونا نہیں ہے، یہ تو ایک ہی بار کا ایگزام ہے، اللہ اکبر، اس میں اگر اللہ پاس نہیں اکبر، ہوئی تو پھر. اللہ اکبر. کیونکہ دقت یہ ہے کہ یار میں نے سوچا یار میں کریشن کو خوش تو مطلب کہ میں ان کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تھا کہ یار جو سب سے سپریم ہے اس کو تو ناراض نہیں کر سکتا. ماں باپ کو ناراض کرنے کا میرا کوئی انٹینشن نہیں تھا، لیکن میں اپنے سب کریٹر کو تو نہیں ناراض کر سکتا جس نے ہمیں بنایا، میرے ماں باپ کو بنایا، ان کے ماں باپ کو بنایا، سارے جہاں کو بنایا. تو یہ لگا کہ یار ٹھیک ہے یہ بھی ان کی کریشنس ہیں، وہ بھی ان کے پارٹ ہیں، انہوں نے میرے ماں باپ کو بھی انہوں نے ہی بنایا، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی ان کے دل میں بھی یہ باتیں سمجھ ہی آ جائیں. تو میں نے کہا کہ دیر نہیں کرتے ہیں، اب اسلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے چیزوں کو سیکھیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اپنے پیرنٹس کو بھی آج نہیں کل نہیں پرسوں کبھی نہ کبھی وہ میری چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور وہ بھی شاید واپس آ جائیں. اب یہی ہوتا ہے کہ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ پیرنٹس بھی بچ جائیں جہنم کی آگ سے، کیونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے جو سب سے قریب ہے میرے پیرنٹس وہ اگر میرے ساتھ جنت میں نہ جا پائیں تو یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہوگی میرے لیے. اور جانتے ہوئے بھی تو میری ساری کوشش انہیں کے لیے ہے، کیونکہ میں تو چلیے کس طرح بچ کے آ گیا ہوں. ساری کوشش یہ رہتی ہے کہ پیرنٹس بھی کسی طرح اس جہنم جانے سے تو ایٹ لیسٹ بچ ہی جائیں. تو یہی ہے چھوٹی سی شارٹ سی سٹوری میری، باقی ہوا کچھ بہت ماشاء کچھ ہے. اللہ، اللہ اکبر. آدتیہ بھائی جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں ویری بریفلی، میں اپنے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں، میں لوگوں کے نیچے جذبات سمجھ سکتا ہوں، اور جس طرح آپ کی لائف نے ٹویسٹ لیا اور جو بے چینی کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سچ کی جستجو اور کشمکش جس الجھاؤ میں اور جس ایک رہس میں آپ الجھے ہوئے تھے، جو چین نہیں مل رہا، حقیقت تلاش ہے، نظر آ رہا ہے آنکھوں سے دیکھ کے، مگر اس پر حوصلہ نہیں پڑ رہا، اور پھر فیملی کی جو ایک آزمائش تھی آپ کے اوپر، بڑی بڑی یہ ایک عجیب کیفیت ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی ایج بھی ہے، جوان بندہ جب ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت کشمکش ہوتی ہے، کیونکہ بڑے ہاں مطلب فیوچر کہ پلاننگ، بڑی گھر والے یہ سوچ کہتے ہوتی تھے ہے. کہ تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی، تمہارا ہاں کچھ نہیں ہو پائے گا، تم ایک خاندان کا نام ہے ہم سے جڑا ہے، تم ایسے الگ ہو جاؤ گے تو کون شادی کرے گا تم سے، ایک نئی پہچان کیسے کیسے کر پاؤ گے سوسائٹی میں سروائیو، تم اتنے بڑے اگر خاندان سے کٹ جاؤ گے تو. میں نے کہا کہ وہی میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، سب اللہ اللہ جانے. مالک ہے. آپ اس دیکھیں، آپ، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ اس خاندان سے وہ کاٹ رہے ہیں، آپ نہیں کٹے. اسلام کبھی نہیں کہتا کہ جب آپ مسلمان ہوئے ہو تو آپ کا ماں باپ سے تعلق ختم ہو گیا. قرآن میں سورہ لقمان کے اندر صاف لکھا ہوا ہے، چیپٹر 31 غالباً ہے، ہاں اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ آپ کے ماں باپ کا احترام آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. ولا تقل لہما اف، ان کے لیے اف بھی نہیں کہنا. آپ کے خون کا رشتہ اسلام قبول کرنے سے ٹوٹ نہیں سکتا، خون کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، ماں باپ آپ کے وہی رہیں گے. ہاں یہ ضرور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کمی محسوس ہوتی ہے، ہم آپ کی فیملی ہیں. ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر، اور انشاءاللہ کریں گے، اور آپ کو محسوس ہوگا کبھی آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے، آپ کو اپنا اچھا بھائی پرابلم یہ بنائیں ہو گے. گئی کہ بیچ میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عامر کے بارے میں، جو میرا روم میٹ تھا، تو تھوڑے فیملی لوگ اس کو پریشان کرنے لگے. میرے جو گھر میں بھائی وغیرہ تھے پریشان کیا اس کو بھی کہ تمہارے ویسے سب کیا ہے اس نے، تمہیں اس کو بہکایا ہے. میں نے کہا نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں کوئی کہ مجھے کوئی بہکا دے گا. یہ ہاں اس نے ایک گائیڈ کیا، لیکن اس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں تھا، وہ تو میرے روم میں بھی نہیں رہتا، اب وہ تو اپنا الگ رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں تھی.